ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. ایمان کی بنیاد میں اللہ جل شانہ کو ایک ماننا ہے، پاک ماننا ہے، بے عیب اور بے نیاز ماننا ہے. وہ اکیلا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بے نیاز ہے. اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا ہے. اور وہ جو کچھ اپنے رب کے پاس سے لائے اسے حق ماننا ہے. آخرت کو ماننا ہے. یہ تمام انبیاء کرام نے بتایا، اور جو کچھ میرے آقا اپنے رب کے پاس سے لائے اس میں بھی یہ ہے کہ آخرت ہے. اس پر یقین کرنا ہے، ایسا یقین کہ اس میں کوئی شک ڈالنا بھی چاہے تو شک نہ آ سکے. جیسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، 4 اور 4 8 ہوتا ہے، 3 اور 3 6 ہوتا ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا، یقین کر لیا کہ ایسا ہے، حالانکہ اسے آپ دیکھ نہیں رہے ہو، لیکن عقل بتاتی ہے کہ 3 اور 3 6 ہی ہوگا، 4 اور 4 8 ہی ہوگا. اب اگر کوئی آپ کے گلے پہ چاقو رکھ دے اور بولے کہ 4 اور 4 7 کو ہو، تو جان بچانے کے خوف سے کہ میری جان بچ جائے آپ اگر منہ سے بول بھی دو 4 اور 4 7 ہوتا ہے، لیکن دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا کہ 4 اور 4 8 ہونے میں شک ہوگا. منہ سے بول بھی دیا کہ جان نہ جائے، لیکن دل میں وہی یقین رہے گا
4 4 8 ہی ہوتا ہے، 3 اور 3 6 ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ اسلام میں ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب جو کچھ اپنے رب کے پاس سے لائے وہ حق ہے، اور اس کے حق ہونے پر ایسا یقین ہو کہ اگر جان بھی جائے، جان بھی کوئی لے لے، جب بھی اس کے حق ہونے میں شک نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ اس لیے کہ آخرت ہے، تم جو کچھ کرو گے، جو کچھ بولو گے، ان سب کا حساب تمہیں آخرت میں دینا ہے۔ جو نیکی بھی چھپ کے کرو یا کھلے طور سے کرو، تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو نیکی بھی کرو، اچھی بولی بولو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تو جو کچھ سوچو تو اچھی چیز سوچو، اور تم جہاں تک ہو سکے اپنے تعلقات کو کم کرو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، السلامۃ فی الوحدت، اور آج سے 1000 برس پہلے فرمایا ہے، سلامتی اکیلے پن میں ہے، سلامتی تنہائی میں ہے۔ جہاں تک ہو سکے، اور اکیلے ہونے کا معنی کیا ہے؟ تم جتنے ہی تعلقات بڑھاؤ گے، تو اگر تم نے اپنے تعلقات دنیا داروں سے بڑھائے تو تمہارے دل پہ اور دماغ پر دنیا آئے گی۔ بروں سے بڑھاؤ گے تو ان تعلقات کا اثر تمہارے دل دماغ پر برائی لائے گی۔ اچھوں سے بڑھاؤ گے تب اچھائی آئے گی، دل بھی اچھا ہوگا، دماغ بھی اچھا ہوگا، قدم بھی اچھائی کی طرف اٹھے گا۔ دنیا داروں سے تعلقات بڑھاؤ گے تو دنیا آئے گی، دماغ پر دنیا آئے گی، دماغ سے دل پر دنیا آئے گی، پھر قدم دنیا کی طرف اٹھے گا۔ دنیا کیا ہے؟ خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ دنیا دار تم کو خدا سے غافل کریں گے، دنیا تم کو خدا سے غفلت میں ڈالے گی، اللہ سے تم کو دور کرے گی۔ تعلقات بھی کم رکھو، اور اپنے اعمال کو
بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو. اس لیے نہیں کہ لوگ تمہاری تعریف کریں پھر تو وہی دنیا ہے، لوگ اچھا کہیں پھر تو وہی دنیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نیکوں کے قدموں کے تلے تم کو جگہ ملے. اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو. کہ جب تعلقات کو کم کرو گے اور دنیا داروں سے تعلقات کم کرو گے تو تمہارے تعلقات کم ہونے سے دنیا کم آئے گی. بڑھاؤ گے دنیا زیادہ بڑھے گی، دنیا بڑھے گی تو غفلت آئے گی. اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حکم الہی کو بجا لاؤ، رسول اللہ کے ارشادات کی پیروی کرو. واولی الامر منکم، اور جو امیر ہے، ائمہ دین ہے، ان کی اتباع کرو. اب آدمی سمجھ لیتا ہے اپنے طور پر یہ چیز دینداری ہے اور یہ دینداری نہیں ہے. تم اپنی سمجھ کو دخل مت دو. دین کے ہر معاملے میں، دینی بات کے ہر مسئلے میں ائمہ دین کی اتباع کرو، اپنی سمجھ کی نہیں. اس لیے کہ تمہاری عقل دنیا سے بھری ہوئی ہے اور شیطان تمہاری طاق میں ہے. کفار بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں. کفار یہ سمجھتے تھے اپنے بارے میں. یحسبون انہم مہتدون، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم راستے پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں. لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب کی بعثت ہو گئی، حجت اللہ قائم ہو گئی، کھل گیا. نہیں، یہ تو اب جو کچھ اللہ کے پیارے محبوب بتا رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، وہی حق ہے، وہی صحیح ہے. اور آپ کے ارشاد کے خلاف جو کچھ ہے سب باطل ہے. تو اپنی سمجھ کو دخل مت دو. لوگ اسی میں دھوکہ کھاتے ہیں. اوروں کی کیا گنتی، کتابوں کو جب میں نے پڑھا تو دیکھا بڑے بڑے جو عالم کہلاتے ہیں وہ دھوکے میں پڑ گئے. دھوکہ آیا کہاں سے؟ اپنی سمجھ سے آ گیا. واقعی احسان ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے ائمہ دین کے اقوال
اور بزرگان دین کے اعمال اور افعال کو اس طرح سے پیش کیا کہ دلوں کو یقین ہوا کہ یہ تو وہی عمل ہے، وہی قول ہے، وہی ارشاد ہے جو اللہ کے رسول اور ائمہ دین نے فرمایا ہے۔ آج میرے آقا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی برسی ہے کہ آپ 6 تاریخ کو جب دروازہ کھلا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ دنیا سے رحلت کر گئے ہیں۔ سیرت میں تو آتا ہے کہ آپ پہلی رجب کو اپنے حجرے میں چلے گئے، اس دن نہیں نکلے، دوسری تاریخ آئی نہیں نکلے، تیسری تاریخ آئی نہیں نکلے، چوتھی رجب آئی نہیں نکلے، 5ویں رجب آئی نہیں نکلے، 6ٹھی تاریخ کو لوگوں نے دروازہ کھول دیا، بدقت کھولا تو دیکھا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ وصال کس تاریخ کو ہے تو ظاہر طور سے اب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس تاریخ کو دروازہ کھولا گیا اس تاریخ کو ہوا، اس لیے پہلی تاریخ کو بھی قل کیا جاتا ہے، دوسری کو بھی کرتے ہیں، تیسری کو بھی کرتے ہیں، چوتھی کو بھی کرتے ہیں، 5ویں کو بھی کرتے ہیں، اور 6ٹھی تاریخ آخری تاریخ ہے۔ ایسے محبوب علی جن کے پیشانی مبارک پر یہ لکھا ہوا اللہ کے ولیوں نے پایا، جو ان کے خلفاء تھے، مریدین تھے، وہ سب تو اللہ کے ولی ہی تھے۔ ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کے پیارے نے اللہ کی محبت میں دم توڑ دیا۔ اللہ کا پیارا اللہ کی محبت میں دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ آپ کی تقریر جو میں نے بزرگوں سے سنی ہے بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن روحانی تصرف ایسا ہوتا کہ آپ تھوڑی سی توجہ فرماتے اور جس پر توجہ کرتے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا، وہ پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا سمجھاتے؟ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جو کچھ اپنے رب کے پاس سے لائے وہ حق ہے، اور آخرت ہے۔ انجام پر زور دیتے کہ تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ کرو گے، تمہیں اس کا حساب دینا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا
کہ تمہیں اس دن حساب دینا ہے، اس لیے تم اسی زندگی میں اپنی بولی کو، اپنے عمل کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بنا لو، اپنی سوچ صحیح کرو، اپنا دل صحیح کرو اور دل کو پاکیزہ بناؤ۔ بے شمار آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوا، لیکن جانتے ہو بزرگان دین کرامت دکھانے کے عادی نہیں تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے کچھ مریدین کسی گاؤں میں گئے، اس گاؤں کے لوگ اس بزرگ کے مخالف تھے، مسلمان تھے مگر ان کے مخالف تھے۔ ان کی سختی سے، ان کے اچھے ان اعمال سے کہ وہ فسق و فجور سے دور رہنے کی تلقین کرتے، تو لوگ تو مخالف ہو ہی جاتے ہیں۔ لوگ ان کے مخالف تھے، اور یہ دونوں ان کے مرید بہت سچے مرید تھے، اور یہ دونوں بھی با کمال ولایت کے منصب پر فائز تھے، با کمال بھی تھے۔ اپنے شیخ کی صحبت میں جو کچھ پائے تھے اسی میں وہ خوش رہتے تھے، لیکن لوگوں نے ان کے نام سے منسوب کر کے ان لوگوں کو طعن کرنا شروع کیا۔ سنتے رہے، جو بولنا تھا بولے، لوگ سنتے رہے۔ جب ان کے شیخ کا نام لے کر شیخ پر طعن، تہمت، گندی گندی باتیں بولنی شروع کی، یہ ان دونوں سے برداشت نہ ہو سکا۔ جوش میں آ گئے، تم لوگ میرے شیخ کو کیوں ایسا کہتے ہو؟ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ بتاؤ۔ لوگوں نے طنزاً کہا، وہاں مسجد کی مینارے پر مٹکے میں پانی رکھ دیا اور کہا کہ واقعی تم لوگ، یہ تمہارے شیخ باکرامت ہیں، تو بغیر سیڑھی کے جاؤ اور اس مٹکے کو اتار لاؤ، مٹکے میں پانی ہے، اتار کر کے نیچے لاؤ اور ہم لوگوں کے سامنے اس مٹکے سے پانی اڈیلو اور پانی پیو، اور ہم میں سے بھی 2-4 کو پلاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم شوبدے سے مٹکا اتار کے دکھا دو، خود ہی پی لو، یہ سب شوبدہ ہو تو ہم لوگ کیا جانیں گے۔ اس لیے مٹکا لاؤ، مٹکے سے پانی پیالے میں لے لو، خود بھی پیو اور ہم میں سے بھی 2-4 کو پلاؤ، پھر مٹکا وہاں پہنچا دو۔ بہرحال شیخ کی محبت تھی، جوش تو آ ہی گیا تھا۔
ان میں سے ایک بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی اور اڑ گیا۔ مٹکے کو اتارا، لے کے نیچے چلا آیا، پیالہ مانگا، پانی اڈیلا، خود بھی پیا، جو وہاں دو چار کو پلانا تھا انہیں بھی پلایا، پھر جا کر کے پہنچا دیا۔ ابھی تو جیسی اوڑا تھا کچھ کے دلوں میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ ابھی کمال جب دیکھیں گے تو دل تو بہرحال ہلے گا نا، لیکن کہہ چکے تھے کہ لانا ہے، لے کے آئے، پانی پیا بھی، خود بھی پلایا بھی۔ اب سب لگے توبہ کرنے، معافی مانگنے، ہم لوگ بہت غلطی کیے، سب کچھ کرنے لگے۔ یہ دونوں اپنے شیخ کی خدمت پہ پہنچے۔ انہوں نے رخ پھیر لیا، ان سبوں نے سلام کیا، جواب دیا، رخ پھیر لیا۔ پھر وہ سب گھوم کے سلام کیے، پھر رخ پھیر لیا، پھر گھوم کے سلام کیا، پھر رخ پھیر لیا۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا تم کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں؟ پوچھتے ہو کیا غلطی ہوئی؟ ہم لوگوں کو سب کچھ بھی کہتے، سنتے رہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب میرے شیخ پر ان سبوں نے وار کیا یہ برداشت نہ ہوا۔ ان کے جواب پہ قربان جاؤ، کتنی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا تمہارے اس طرح سے کرامت دکھانے سے لوگ تمہارے معتقد ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ رسول اللہ کے دین کے معتقد ہوں۔ تمہارے معتقد ہوں چاہے نہ ہو، میرے معتقد بنے یا نہ بنے، جس دین کو میرے آقا لے کر کے آئے اس دین کے لوگ معتقد بنے، اس دین سے محبت کریں۔ کمال دکھانے سے تمہارے عاشق ہوں گے، تمہارے شیدائی ہوں گے، تم کو چاہیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ دین کے عاشق بنے، دین کے شیدا بنے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان، جو اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں۔ ہم ہیں دین کے لیے، ہماری زندگی دین کے لیے، ہمارا سب کچھ دین کے لیے۔ تو دین کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے وہ دین ہے، حق ہے، اور اس کی تشریح جو کچھ ائمہ دین نے کی ہمیں اسی کو ماننا ہے، اپنی عقل کو نہیں لانا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کے بارے میں اگر عقل کو دخل دینا ہوتا تو موزے پر جو مسح کیا جاتا ہے، موزے پر جو مسح کیا جاتا ہے، تو موزے پر مسح کرنے کا حکم اوپر سے ہے۔ چمڑے کا موزہ ہو تو مسح اوپر سے کرنا ہے، اوپر 3 انگلی 4 انگلی اوپر سے کرو، 3 انگلی سے کم نہیں، اوپر سے کرو، انگلی سے لے کر کے اوپر تک، ٹخنے سے اوپر تک۔
تو مولا کائنات فرماتے ہیں اگر عقل کو دخل دینا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ نیچے مسح کرو، اس لیے کہ چلنے میں گندگی نیچے لگتی ہے، اوپر نہیں۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام غزالی جیسے بڑے عالم اور بھی بڑے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات سید العقلاء، عقل مندوں کے سردار، مرجع العرفاء، اولیاء اللہ کے مرجع، اولیاء اللہ جہاں رجوع کرتے ہیں وہ شان ہے مولا کائنات کی۔ اب وہ فرماتے ہیں دین کے معاملے میں جو کچھ میرے آقا نے بتایا ہے اسی کی اتباع کرو۔ آرا فرماتے ہیں کہ ہم پر ائمہ دین کی نقل کردہ باتوں کی اتباع واجب ہے، اگرچہ عقل پر اس کی وجہ ظاہر نہ ہو۔ تو یار جب ایسے اکابر فرما رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں عقل کو دخل مت دو، تو اور کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جہاں چاہے عقل بھڑا دے اپنا؟ ہر معاملے میں جو بات جہاں پر ہے اس کو شرع سے پوچھو، ائمہ دین نے کیا بتایا ہے، ائمہ دین کا کیا ارشاد ہے۔ تو جب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عقل کو دخل مت دو، اس لیے کہ عقل، ہماری عقل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مضبوطی سے تھامو۔ اولیاء اللہ جن کی ولایت ثابت و متحقق ہے، جن کی ولایت یقینی ہے، انہی میں سے میرے آقا سرکار خواجہ غریب نواز ہیں، سرکار غوث اعظم ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، محبوب الہی وغیرہ اکابر، یہ وہ ہیں کہ ان کی ولایت ثابت ہے، یقینی ہے۔ تو ان کے اقوال، ان کے افعال اگر سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض مت کرو اور اس کی اتباع مت کرو۔ سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض مت کرو، اتباع بھی مت کرو۔ اتباع کرنی ہے ائمہ دین کے ارشاد کی۔ ائمہ دین نے کیا فرمایا ہے؟ رہ گئے ایسے اکابر جن کی ولایت ثابت و متحقق ہے، ہم انہیں مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، میرا دماغ مانتا ہے کہ ان کے اقوال اور افعال حق ہیں، صحیح ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ ائمہ دین نے جو فرمایا ہے اس کی کرنی ہے۔ ائمہ دین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ہمیں اتباع اس کی کرنی ہے۔ ہم ائمہ دین کے تابعدار ہیں۔ اب آج کے لوگ سنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کر رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ ہلاکت ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ امیر معاویہ کو جب امام حسن نے، امام حسین نے اپنا امیر مان لیا تو ہم یار حسنی اور حسینی سنی ہے نا، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ جب میرے آقا امام حسن نے مانا،
جو جنگ صفین دیکھ چکے، جنگ جمل دیکھ چکے، اپنے بابا جان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو چکے، انہوں نے مان لیا امیر، تو ہمیں ماننے میں کیا ہے؟ اس لیے جو بھی حسنی ہے، حسینی سنی ہے، وہ تو وہی مانے گا جو امام حسن نے مانا، جو امام حسین نے مانا۔ اب یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے مانا، اس وجہ سے مانا، ارے وہ تم جانو، بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، نہ یہ ہو جانا وہ وجہ، حق تھا ماننا اس لیے مانا، صحیح تھا ماننا اس لیے مانا۔ اگر ان کو امیر ماننا حق نہ ہوتا تو امام حسن شہید ہو جاتے اور نہیں مانتے، جیسے امام حسین نے یزید کو امیر نہیں مانا، کنبہ قربان کر دیا، تو امام حسن بھی اور امام حسین بھی امیر معاویہ کو امیر نہیں مانتے، کنبے کو شہید کر دیتے، کرا دیتے۔ لیکن جب مان لیا تو ہم یار حسنی سننی ہے، حسینی سننی ہے، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تم نکالو گے، تم جانو گے۔ اس لیے میرے سنی مسلمانوں، آپ بزرگان دین سے سچی محبت کرو، ان سے سچی محبت کرو۔ سرکار غوث اعظم نے جنہیں مانا، غریب نواز نے جنہیں مانا، انہیں ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ آج سرکار خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک ہے، جمعہ کے بعد آپ لوگ تھوڑی دیر رک جانا، زیادہ نہیں۔